السلام علیکم، میں محمد گزار، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں انتخابات کی تاریخ کے متعلق۔ اگر آپ بھی تاریخ کے حقائق جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور 90 روز کے اندر عام انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ بعد میں انتخابات کا وعدہ پورا نہ ہو سکا اور جنرل ضیاء کا اقتدار 11 برس سے زائد عرصے تک قائم رہا۔ اس دوران 4 اپریل 1989 کو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ نومبر 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی فاتح رہی اور بے نظیر بھٹو پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ تاہم محض 20 ماہ بعد صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہوئے بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا۔ جنوری 1977 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت الیکشن کا اعلان کر دیا، جن میں 63% پاکستانیوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ان انتخابات کے لیے رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد تقریباً 3 کروڑ سے زائد تھی۔ انتخابات میں پیپل پارٹی کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے کئی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد PNA کے نام سے انتخابی اتحاد قائم کیا۔ 1970 میں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ براہ راست عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس الیکشن میں 63% ووٹر نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور مجموعی طور پر 24 سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ اکتوبر 1990 میں پیپل پارٹی نے قومی اسمبلی کی 45 نشستیں حاصل کی، جبکہ IJI نے 105 نشستیں جیتی۔ اس طرح میاں محمد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے پہلے دور کا آغاز ہوا۔ اکتوبر 1993 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں مقابلہ کافی سخت رہا۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی قومی اسمبلی کی مجموعی 207 میں سے 89 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی اور بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ ملک کی وزیر اعظم بنی۔ 1997 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی کل 207 سیٹوں میں سے پاکستان مسلم لیگ نے 137 جیتی، جبکہ PP اس بار صرف 18 سیٹیں ہی جیت پائی۔ اس طرح نواز شریف پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بن گئے۔ فروری 2008 میں ہونے والے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی نے قومی اسمبلی کی کل 340 میں سے 124 سیٹیں جیت لی۔ وفاق میں PP نے حکومت قائم کی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سویلین حکومت نے 2013 میں اپنے مقررہ 5 سال مکمل کی۔ کسی بھی ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کی راہ ہموار کرنے کے لیے شفاف انتخابات کا انعقاد بہت ضروری ہے تاکہ نئی قیادت ان مشکلات پر جلد قابو پا سکے۔ اس وقت عوام کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ایسی قیادت برسر اقتدار آئے جو مہنگائی کو کم کر سکے اور قومی معیشت کو مستحکم کرے۔ لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار اور پیش گوئیاں کر رہے ہیں، کوئی ایک جماعت کو فاتح قرار دے رہے ہیں تو کوئی کسی دوسری جماعت کا نام لیتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مینڈیٹ لے کے آئیں گے۔ اس ضمن میں ہمیں آگے بڑھنے کے ساتھ ملکی تاریخ کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کب کیا ہوا۔ ملکی تاریخ میں اس حوالے سے بے پناہ نشیب و فراز آئے، چلیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1947 سے لے کے 1965 کے درمیان کیا ہوا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں ملکی آئین پر عدم اتفاق کا مسئلہ کافی نمایاں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان سے 1958 تک عام انتخابات کا انعقاد نہ ہو سکا۔ صوبائی انتخابات البتہ وقت بے وقت ہوتے رہے۔ اکتوبر 1958 میں اس وقت کے صدر پاکستان اسکندر مرزا نے مارشل لا کا اعلان کرتے ہوئے جنرل محمد ایوب خان کو ملکی فوج کا کمانڈر ان چیف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ بعد ازاں 27 اکتوبر کو ایوب خان نے پاکستان کے دوسرے صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ پھر مارچ 1962 میں نیا آئین تشکیل دیا گیا اور اسی نئے آئین کے تحت ملکی تاریخ میں پہلے عام انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں 1962 اور 1965 میں ہونے والے انتخابات میں عوام نے براہ راست رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، بلکہ لوکل گورنمنٹ کے اراکین نے پارلیمان کے چناؤ میں حصہ لیا۔ 1970 کے انتخابات مارچ 1969 میں پاکستان میں دوسری مرتبہ مارشل لا نافذ کیا گیا اور جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر
اور صدر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی۔ انہوں نے ایک لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا جس کے تحت دسمبر 1970 میں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اور براہ راست عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس الیکشن میں 63% ووٹر نے اپنا حق رائے دہی استعمال کی اور مجموعی طور پر 24 سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 5.5 کروڑ تھی، جن میں سے 3 کروڑ کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا اور 2 کروڑ کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ ان انتخابات میں 1579 امیدواروں نے قومی اسمبلی کی 300 نشستوں کے لیے الیکشن میں حصہ لیا۔ انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ اس نے قومی اسمبلی کی کل 300 نشستوں میں سے 160 نشستیں جیتی۔ تاہم مغربی پاکستان میں عوامی لیگ کی کارکردگی کچھ بھی نہ رہی۔ اس کے برعکس پاکستان پیپل پارٹی قومی اسمبلی میں 81 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ اس نے مغربی پاکستان کے صوبوں سندھ اور پنجاب میں بڑے بڑے سیاسی امیدواروں کو شکست سے دوچار کیا۔ 1970 کے انتخابات میں مذہبی رجحان رکھنے والی جماعتیں کسی حد تک ناکامی سے ہمکنار ہوئی تھیں۔ انتخابات کے بعد سیاسی حالات ناقابل کنٹرول ہو گئے اور 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ کے بعد بنگلہ دیش باہر سے وجود میں آیا۔ مغربی پاکستان میں یحییٰ خان نے اقتدار چھوڑ دیا اور پاکستان پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ جنوری 1977 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت الیکشن کا اعلان کر دیا۔ یوں 2 ماہ بعد مارچ میں الیکشن کروائے گئے جن میں 63% پاکستانیوں نے حصہ لیا۔ ان انتخابات میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 3 کروڑ تھی۔ انتخابات میں بھٹو کی پیپل پارٹی کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے کئی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے انتخابی اتحاد قائم کیا۔ نتائج کے مطابق پی پی نے 58% ووٹ حاصل کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی 173 میں سے 136 سیٹیں جیتی، جبکہ پی این اے صرف 35% ووٹ اور 36 سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ پی پی نے 19 نشستیں بغیر کسی مقابلے کے جیتی۔ 1988 کے انتخابات جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور 90 روز کے اندر انتخابات کا وعدہ کی۔ بعد میں انتخابات کا وعدہ پورا نہ ہو سکا اور جنرل ضیاء کا اقتدار 11 برس سے زائد عرصے تک قائم رہا۔ اس دوران 4 اپریل 1989 کو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ایک ریفرینڈم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ 1985 میں ضیاء الحق نے سیاسی پارٹیوں کے بغیر پارلیمانی الیکشن کا انعقاد کیا۔ جنرل ضیاء الحق کا اقتدار اگست 1988 میں ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں وفات پا جانے سے ختم ہو گیا۔ ضیاء الحق کے بعد قائم مقام صدر غلام اسحاق خان نے پارلیمانی انتخابات کا عمل آگے بڑھایا۔ بینظیر بھٹو نے ان انتخابات میں شرکت کی اور نومبر 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی فاتح رہی اور بینظیر بھٹو نے پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ تاہم محض 20 ماہ بعد صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہوئے بینظیر بھٹو حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1990 کے انتخابات 1988 میں منتخب ہونے والی اسمبلیوں کو بمشکل 2 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو معزول کر دیا، جس کے بعد اکتوبر 1990 کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ لیکن سبھی جانتے ہیں کہ ان انتخابات میں پیپل پارٹی کو ہرانے کے لیے صدر اسحاق کے حکم پر پیپل پارٹی کی حریف سیاسی جماعتوں پر مشتمل انتخابی اتحاد یعنی اسلامی جمہوری اتحاد میں 14 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ ان انتخابات میں پیپل پارٹی نے قومی اسمبلی کی 45